ہم ٹویٹر پیغام جاری کیا ہے امریکی صدر کی جانب سے اور ان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ میرے نمائندے کل شام مذاکرات کے لیے اسلام آباد میں موجود ہوں گے۔ ایران نے کل اپنے ہرمز میں گولیاں چلانے کا فیصلہ کیا تھا اور یہ ممکنہ خلاف ورزی ہے جو کہ سیز فائر کیا گیا ہے دونوں ممالک کے درمیان۔ انہوں نے کہا کہ ان میں سے کئی فائر ایک فرانسیسی جہاز پر کیے گئے، برطانیہ کے ایک مال بردار جہاز کی طرف بھی کچھ فائر کیے گئے اور ایران نے اچھا طرز عمل نہیں اپنایا ہے۔ میرے نمائندے اسلام آباد جا رہے ہیں اور وہ کل شام وہاں مذاکرات کے لیے پہنچ جائیں گے۔ ایران نے حال ہی میں اعلان کیا تھا کہ وہ اپنے ہرمز بند کر رہا ہے، جو کہ ایک عجیب بات ہے۔ اپنے ہرمز بند ہو جانے سے ایران کو $500 ملین کا نقصان بھی ہو رہا ہے اور ایران کا یہ فیصلہ سمجھ سے بالاتر ہے۔ ایران انجانے میں ہماری ہی مدد کر رہا ہے۔ ہم ایک منصفانہ مناسب معاہدہ پیش کر رہے ہیں۔ امید ہے کہ ایرانی اسے قبول کر لیں گے اور اس سے پہلے بھی انہوں نے بار بار یہ بات کی کہ ہم پیس ڈیل کے قریب ہیں۔ ایران تمام معاہدے پر غور و فکر کر رہا ہے اور جلد ہی تمام جو کنڈیشنز ہیں وہ مان لی جائیں گی، لیکن اس کے برعکس ایران کی جانب سے سٹیٹمنٹ سامنے آئیں اور ایکشنز بھی ہم نے دیکھے، بہت سے ڈیسیجنز بھی سامنے آئیں اور ابھی ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم ایک منصفانہ مناسب معاہدے کے ساتھ ایران کے ساتھ پاس موجود ہیں اور امید ہے کہ ایرانی اسے جلد قبول بھی کریں گے۔ اگر ایران نے ایسا نہیں کیا تو امریکہ ایران کے ہر پاور پلانٹ کو اور ہر پل کو تباہ کر دے گا۔ یہ ایک بار پھر دھمکی بھی دی گئی ہے کہ اگر ایران ڈیل کی طرف نہیں آتا، مطالبات نہیں مانے جاتے ہیں، کنڈیشنز نہیں مانی جاتی ہیں تو امریکہ کی جانب سے پہلے سے زیادہ شدید رد عمل دیا جائے گا اور اس بار جو ریئیکشن ہوگا وہ زیادہ ایکسٹریم ہوگا۔ اور اس سے پہلے بھی جب سیز فائر ہوا تھا تو امریکی صدر متعدد بار یہ بیان دے چکے تھے کہ اگر پیس ڈیل نہیں ہوتی تو امریکہ جو ہے جنگ کے لیے تیار ہے اور امریکہ کی جانب سے بھرپور جواب دیا جائے گا۔ بہت سے کنسرنز ایران کی جانب سے بھی اس معاملے کو لے کر سامنے رکھے گئے ہیں اور ایران نے بھی اپنی تمام تر کنڈیشنز عالمی دنیا کے سامنے رکھی ہیں۔ اس سے قبل جو مذاکرات کا دور ہوا تھا اسلام آباد میں، وہاں پر بھی ایران کی جانب سے بہت سے اہم پوائنٹ سامنے آئے تھے، کنڈیشن سامنے آئی تھی اور سیز فائر کے نتیجے میں وہ پہلا دور ختم ہوا تھا اور پھر بھی بہت ساری چیزیں تھیں جو کہ سیٹل ڈاؤن ہونا باقی تھی اور ہم نے دیکھا کہ اس میں بہت ساری ڈیولپمنٹس بھی ہوتی رہی ہیں مین وائل اور انہی ڈیولپمنٹس کے بعد ان ڈیسیجنز کا ریورس ہونا بھی ہم نے دیکھا۔ آپ نے ہرمز کھولنے کا اعلان کیا گیا پہلے ایران کی جانب سے اور ایران نے اس کنڈیشن پر آپ نے ہرمز کھولنے کا اعلان کیا تھا کہ اسرائیل لبنان جنگ بندی ممکن رہے گی اور جب اعلان سامنے آیا ایران کی جانب سے آپ نے ہرمز کھولنے کا، ساتھ یہ کہا گیا کہ جنگ بندی کی مدت تک یہ اسٹریٹ جو ہے وہ کھلی رہے گی۔ ابھی ہمیں جوائن کیا بریگیڈیئر ریٹائرڈ مسعود احمد خان صاحب نے۔ بریگیڈیئر صاحب شکریہ آپ کے وقت کا۔ بریگیڈیئر صاحب، صدر ٹرمپ کی جانب سے یہ جو ٹویٹ سامنے آیا ہے اس کو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ یہ میرے خیال میں پازیٹیو ہے اور اس سے وہ سیریسنس ابھی شو ہو رہی ہے۔ دیکھیں انفارچونیٹلی پیچھے جو ان کے جو پوسٹیں تھی یا بیانات تھے اور پھر کاؤنٹر ہم نے بیانات دیکھے ایران کی طرف سے تو اس سے ایک خدشہ پیدا ہوا تھا، لیکن بٹ اسٹل دیور آپٹیمسٹک۔ ہم نے دیکھا تھا کہ پریزیڈنٹ ہم نے کل بھی جو اس کے بعد سے بات چیت کی تھی وہ پازیٹیو بات کر رہے تھے، تو ابھی وہ ٹیم آ رہی ہے تو دیکھیں آلموسٹ چیزیں تو آلموسٹ ابھی تو کچھ تو لوگ کہہ رہے ہیں کہ بہت ساری چیزیں سیٹل ہو چکی ہیں، بٹ اسٹل میرا ماننا ہے کہ دیر آر اسٹل سگنیفیکنٹ گیپ ہے دونوں کی پوزیشنز میں۔ تو وہ ایک تو وہ چیز اس پہ یہ ڈسکس کریں گے اس بات چیت کے دوران، اور ڈس ایگریمنٹس بھی یقیناً کور ایشوز پہ ہے، اور اسپیشلی جب ہم بات کرتے ہیں نیوکلیر ایشو کی بات کرتے ہیں یا پھر اسٹریٹ آف ہارمز کی بات ہے یا پراکسیز ہے، تو وہ ریلیٹڈ چیزیں ہیں۔ تو لائکلی یہ ہے کہ یہ ایک اپرچونٹی ہے، اس میں بیٹھ کے تھنگس کین بی سارٹ آؤٹ، اور وہ میرے خیال میں ہوپ فلی مجھے لگتا یہ ہے کہ یہ چیزیں اس دفعہ یہ چیزیں سیٹل ہو جائیں گی۔ اور ایون جو پچھلی دفعہ ملاقات ہوئی تھی اس میں بھی کچھ ایرانین گروپس کا ماننا بھی یہ تھا کہ ہم ایک ایم او یو کر دیتے ہیں اور پھر اس کے بعد ہم اس کو we can take some time کہ ہم we can go for a comprehensive agreement later on. So یہ بھی possibilities تھی، بٹ I am certain کہ اس دفعہ جو بھی ہوگا تو اس میں یقیناً بہتری ہوگی۔ اور دیکھیں جس طرح ہم نے ریسنٹ ڈیولپمنٹ دیکھی، یہ بیسکلی پوسچرنگ تھی اور وہ ایک لیوریج کے طور پہ اگلے پہ پریشر ڈالنا تھا اور پھر کنسیشنز لینے کے لیے جب آپ ٹیبل پہ بیٹھتے ہیں تو دین وی سا دی میڈیا سوشل میڈیا کا استعمال تھا
پھر ڈومیسٹک آئیڈیاز کے کنزمپشن کے لیے بھی ایسی بات کی ہے، پھر ریٹرکس ہوتی ہیں. تو میرا خیال میں ابھی حالات جس طریقے سے اسٹیٹمنٹس آئی ہیں تو ہوپ فلی جس طریقے سے اسلام آباد میں تیاریاں تھیں تو تھنگس ول گو ان دا رائٹ ڈائریکشن. اسلام آباد جو ایکارڈ ہوگا انشاءاللہ یہ ڈائلاگ 2 میں اور لائکلی اس میں کنکلوڈ کریں گے. ہوپ فلی پھر ٹرمپ بھی اس میں آئے گا. کہ ہم سب بھی ہوپ فل ہے کہ اس بار کوئی معنی خیز کنکلوژن پر ہم انشاءاللہ پہنچیں گے. یہ کہے گا کہ اسلام آباد اس حوالے سے ایک بار پھر سینٹر آف گلوبل ڈپلومیسی بنے جا رہا ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس بار پاکستان پر سفارتکاری کے حوالے سے اور اپنے مجموعی امیج کو لے کر زیادہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے دونوں فریقین کے حوالے سے؟ دیکھیں پاکستان کی سفارتکاری تو ہم نے ثابت کیا ہے کہ جس طریقے سے ہم نے ایک ساؤنڈ ڈپلومیسی کی ہے اور پاکستان ہم نے کوشش یہی کی ہے کہ ہم وہ ٹو ایورٹ اے پاسبل کنفیگریشن کوئی ایسا ہو یا کوئی ہاسٹیلٹیز آؤٹ بریک ہونے سے پہلے ہم نے روکنے کی کوشش کی. دی سول آبجیکٹو جو پاکستان کا رہا ہے وہ ہے پیس اور اسٹیبلٹی خطے کے اندر. سو پاکستان دیکھیں کہ اب دنیا مانتی ہے پاکستان نے ایک جس طریقے سے پاس میں ہماری ایک ہسٹری رہی ہے، ہم پاس میں بھی کرتے رہے ہیں، لیکن جس طریقے سے ابھی ہم نے یہ چیزیں کی ہیں تو وہ میرے خیال میں 79 ایئرس کی ہسٹری میں ایسا نہیں ہوا ہے. تو دیکھیں دنیا آپ پہ ٹرسٹ کر رہی ہے، دیٹ از موسٹ امپورٹنٹ. ایران آپ پہ ٹرسٹ کر رہا ہے، گلف کنٹریز کا آپ پہ ٹرسٹ ہے اور امریکہ کا آپ کا ٹرسٹ ہے. اور پھر آپ دیکھیں کہ جس طریقے سے کل بھی اطلاعات آئی تھی، پریزیڈنٹ ٹرمپ نے فیلڈ مارشل سے بھی بات کی، پھر ایرانین اتھارٹیز سے بھی بات کی تھی. تو بیسیکلی آپ دیکھیں ہماری جو لیڈرشپ کا ویژن ہے اور جو ڈسیسو ڈیسیجن میکنگ ہے یا اسٹریٹجک لیڈرشپ ہے یہ کام کر گئی ہے. اور اسپیشلی جو ریسنٹ وزٹ رہا ہے فیلڈ مارشل کا ایران میں، وہ جو 3 دن وہاں گزار کے آئے تھے، اس سے میرے خیال میں چیزوں میں ہم نے بہتری دیکھی ہے. سملرلی امریکہ کے لیے بھی ایگزٹ بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ آف ریمپ ان کو ایک موقع مل رہا ہے تو دے ول سیز دس اپرچونٹی، کیونکہ مزید اس میں کائنیٹک ایکشنز وہ لے نہیں سکتے ہیں کیونکہ ایرانی وہ بھی سمجھتے ہیں اور فزیکلی بھی انہوں نے ثابت کیا ہے کہ ان کا ایج حاصل ہے اس وار میں. ٹھیک ہے، یہ بھی کہے گا کہ ویسے پاکستان کی سفارتکاری کی بھی دنیا معترف ہے اور بہت اچھا کردار ابھر کر سامنے آ رہا ہے، لیکن اس کے علاوہ عالمی امن قائم کرنے کے علاوہ پاکستان کے اپنے لیے اس میں کیا فوائد ہو سکتے ہیں آگے آنے والے دنوں میں عالمی سطح پر یا اکنامکلی اگر دیکھا جائے تو پاکستان کیسے گرو کر سکتے ہیں آگے؟ پاکستان کے تو ایک ہم پہلے سے کہہ رہے ہیں کہ ایک جیو اسٹریٹجک پلیئر بن چکا ہے. پاکستان کی ایک سگنیفیکینس ہے، جیو اسٹریٹجک ویلیو ہے. آپ سیکیورٹی اسٹیبلائزر ہیں ساؤتھ ایشیا میں اور اس کے ساتھ ساتھ نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر ہیں ویسٹ ایشیا میں. اور اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ جب دنیا نے جس طرح پچھلا اسلام آباد ڈائلاگ 1 ہم نے کروایا تو دنیا کے تمام ٹاپ لیڈرشپ پاکستان کے پرائم منسٹر کو کھانے کر رہی تھی، ایڈمائر کر رہی تھی، شکریہ ادا کر رہی تھی فار دیئر سنسیریٹی. جس طریقے سے ہم نے وی ور ٹرائنگ ٹو بروکر اے پیس. اور اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ ابھی جس طریقے سے حالات ڈیولپ ہو رہے ہیں خطے میں تو دنیا ہمارے متعارف ہو چکی ہے کہ ہماری سنسیریٹی کی اور جس طریقے سے ہم اس چیزوں کو لے کے آگے چل رہے ہیں. سو پاکستان ایک مڈل پاور بھی بن چکا ہے، ایک ملٹی الائنر بھی ہے. تو دیٹ از اوور سگنیفیکینس ہے کہ دنیا ابھی مانتی ہے. اب وہ وقت بھی گزر گیا کہ دنیا میں جو یونیپولر کنسپٹ تھا ابھی ملٹی پولر ہے، ہر ایک کا اپنا انٹرسٹ ہے. لیکن اس میں اب لوگ کہتے ہیں کہ جو مڈل پاور ہوں گے دے ول شیپ دی نیو ورلڈ آرڈر ان فیوچر. ٹھیک ہے، اچھا اس کانفلکٹ کے اوپر اگر دوبارہ آتے ہیں تو آپ کو کیا لگتا ہے ٹرمپ نے جو ابھی بھی ٹویٹر پیغام ایک جاری کیا ہے اس میں وہ بڑا بیلنس رہے ہیں ملٹری پریشر کو لے کر بھی اور دوسری جانب ڈپلومیسی بھی انہوں نے برقرار رکھی ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ٹرمپ کی جو لینگویج ہے یا جو اسٹریٹجی ہے وہ انہیں مذاکرات کی ٹیبل پر ہیلپ آؤٹ کرے گی اس طرح سے؟ میرا خیال میں ابھی ٹرمپ کو بھی یقیناً ابھی دیکھیں جو ڈسکشنز ہوئی تو ان کو بتایا گیا ہوگا کہ آپ کی پوسٹیں یا آپ کے جو بعض لینگویج یوز کرتے ہیں اس سے چیزیں خراب ہو رہی ہیں. تو کل تو میں نے دیکھا ہے جنرلی انہوں نے بات چیت کی تھی تو انہوں نے کہا تھا کہ ایران ہمیں بلیک میل کر رہا ہے لیکن ہم بات چیت کر رہے ہیں. تو ابھی بھی یہ دیکھیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ دس از دی اونلی ابھی لاس کہیں نا اپرچونٹی ہے ان کے لیے کہ وہ اپنی جو کھوئی ہوئی ساکھ کو بحال کرا سکتے ہیں کیونکہ آگے الیکشنز ہونے والے ہیں.
अमेरिकन पब्लिक देखे, रशिया अभी जो लेटेस्ट पोल्स के मुताबिक अबाउट 60% जंग के खिलाफ भी है, 60% इसराइल के भी खिलाफ हो गए हैं अमेरिका पब्लिक ओपिनियन जो है। सो ट्रम्प अभी समझ गए हैं चीजें सारी कुछ, तो इससे ये डील हासिल करके वो फिर विक्ट्री क्लेम कर सकते हैं कि जी मैंने ये जी आपको ये लगता है कि ये जो एक पॉलिटिकल विन के चक्कर में वो इस तरह से क्विक रिस्पॉन्सेस दे रहे हैं और उनकी आपस की स्टेटमेंट्स ये मैच नहीं हो रही हैं, वो उनके लिए फ़ायदेमंद होंगी या आगे नुकसानदेह हो सकती हैं, और इससे यूएस का जो एक कंट्रोल रहा है ओवर ग्लोबल सिस्टम उस साख को भी नुकसान हो सकता है? देखें, एक तो वो सिस्टम तो कोलैप्स कर गया है कि अमेरिका इज डिक्लाइनिंग जो एज एम्पायर के तौर पे या एज सुपर पावर के तौर पे, वो ऑलरेडी इन द प्रोसेस ऑफ डिक्लाइन है। इट विल टेक सम टाइम, लेकिन वो गुजर गया है। अब दुनिया में 3 बड़ी ताकतें हैं, अमेरिका है, रशिया है, चाइना है, और इसके बाद मैंने कहा कि मिडिल पावर्स है वो इमर्ज कर गई। उसमें पाकिस्तान भी एक बहुत बड़ा प्लेयर शामिल है। पाकिस्तान एक कन्वेंशनल भी ताकत है, न्यूक्लियर पावर भी है, हमारी लोकेशन जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर हमारे ताल्लुकात हैं जो दुनिया भर में, या स्पेशली अगर गल्फ में देखें तो वो हमारे एक हम इम्पोर्टेंट है। फिर हम देखें कि जिस तरीके से अभी एज ए मीडिएटर उभरे हैं और स्पेशली सेंसिटिव मीडिएशन के लिए हमारा एक नाम लिया जा रहा है, तो पाकिस्तान की वो क्रेडिबिलिटी है। फिर ट्रम्प के पास देखें, ट्रम्प को भी रियलाइज है कि यही अपॉर्चुनिटी है कि इसको मैंने ज़ाया नहीं करना है, और क्योंकि अगर ये प्रोलॉन्ग होता है और मसले होंगे तो देयरफॉर अभी वो कोशिश ये होगी नेक्स्ट 3 days बिफोर द एक्सपायरी ऑफ सीज फायर ये चीज वो कहते हैं कोई कर लें कोई। एग्जैक्टली। अच्छा, आपने स्पॉयलर्स का भी जिक्र किया कुछ देर पहले, ये कहिएगा कि वो अनासर जो कि ये चाह रहे थे कि ये मामला अभी ना थमे, जंग बंदी ना हो, सिर्फ इसलिए इस बेस पे कि पाकिस्तान दुश्मनी में इस हद तक आगे निकल चुके हैं कि वो चाहते कि पाकिस्तान का नाम या उसकी इमेज पॉजिटिवली उस तरह से मंजर आम पर ना आए, उन अनासर को क्या पैगाम जाता है और क्या वो अपना सबक सीख चुके हैं अब? देखें जी, अगर हम बात करें खित्ते के अंदर, इंडिया जो है they will continue crying, वो अभी भी रो रहे हैं, तो फ्यूचर में भी you will see them crying। और इंडिया एंड इंडियन मीडिया, उसमें तो कोई शक हमें नहीं है, क्योंकि सारा जिस पाकिस्तान का हर जगह पे नाम लिया जा रहा है। जिस तरह प्रेसिडेंट ट्रम्प ने क्या कहा, या उनके कैरोलिन लेविट ने क्या कहा कि पाकिस्तान ही करेगा और पाकिस्तान ही इज इनक्रेडिबल और ट्रस्टेड फ्रेंड है, सो दैट इज अवर क्रेडिबिलिटी। तो वो तकलीफ तो होगी। बहरहाल उनके लिए खास तौर पर वो पाकिस्तानी जो पाकिस्तान से बाहर बैठे हैं, जो उनकी बड़ी शदीद ख्वाहिश थी बदकिस्मती से कि पाकिस्तान को ये कोई कामयाबी इसमें हासिल ना हो, तो मेरे ख्याल में उनके लिए बड़ी सेटबैक होगी। अभी वो बहुत बातें बना रहे थे, तो पाकिस्तान देखे सिंसियरिटी के साथ कर रहा है। स्टिल अभी इसमें बहुत सारे मरहले हैं अभी, क्योंकि हमें डिटेल्स का पता नहीं है, कॉन्फिडेंशियली है, बहुत सारी चीज़ें कॉन्फिडेंशियल रखी गई हैं। तो बट स्टिल जो है इस पर मीडिया जो हम कहते हैं कि स्टिल जिसमें कोई अबाउट 20% जो डार साहब ने भी कहा कि इश्यूज हैं जो डिस्कस होने हैं, और जब ये टीम आएगी, बट आई एम श्योर कि ये टीम जब आएगी ये चीज़ें फाइनल करके यहीं से कंक्लूड करके जाएंगे।